ایک رول بنائیے زندگی میں، آپ کے پاس جو ہے، جو اویلیبل ریسورسز ہے اسے یوز کریے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند سے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں آ جائیں۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار پڑنے سے پہلے، وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ، وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ۔ ہاں، فارغ وقت جو ہے اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ۔ ومالک قبل فقرک، اپنے مال کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ حدیث میں ہمیں سکھایا گیا کیا ہے، اس کو یوز کرو اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے پاس ٹائم ہے، یوز کرو اسے، استعمال کرو۔ حلال روزی کمانا بھی ایک اچھی عبادت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اپنی آدمی جب حلال جب روزی کھاتا ہے، اپنی فیملی ممبرس کو کھلاتا ہے، اسے صدقے کا اجر ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اگر اپنے فیملی کے لیے باہر نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، وہ اگر اپنے ماں باپ کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی اولاد کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ وہ حلال روزی کی جو کوشش ہے نا، یہ خود ایک بہت نیک کام ہے۔ اب آدمی کیا کرے، جو ہے وہ یوز کرے۔ آدمی جوان ہے، زیادہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ ایبلٹیز ہوتی ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، پڑھائی کر سکتا ہے، کوالیفیکیشنز حاصل کر سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں کہ ایک ایج ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ لوگ اولڈ ایج میں بھی جا کر، مڈل ایجز میں جا کر بھی ڈگریز حاصل کرنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ سوچ ہماری پیدا نہیں ہوئی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ اچھی چیز ہے، اسلام نے سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے جنگ کے قیدی آئے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جو بدر کے جنگ کے قیدی تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزاد ہونے کے لیے فجعل فداہ ان یعلم اولاد الانصار الکتابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ تم انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اتنے بچوں کو سکھاؤ گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ کہاں تو وہ لوگ جان لینے آئے تھے، کہاں تو وہ دشمن تھے، ان کو بنا دیا ٹیچر۔ ہاں، اویلیبل ریسورسز یوز کرنا، یہ ریسورس تھا، یہ لوگ ہاتھ میں تھے، اب ان کو کیسے یوز کریں۔ اب پڑھنا لکھنے کی اہمیت ہمیں مل رہی ہے، اسلام نے علم نافع، بینیفیشیل نالج، فائدے مند علم، اس کی اہمیت بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا، کریٹو ہونا، ایکسپلور کرنا۔ آپ کیا کر رہے ہو کام، اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہو، اس کو اور ایفیشینٹلی کیسے کر سکتے ہو، اس کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہو، ہاؤ کین یو ڈیولپ، ہاؤ کین یو گو اہیڈ۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ہم وہ لوگ ہیں جو ورلڈ کے بگیسٹ کنٹریبیوٹرز رہے ہیں۔ آج ماڈرن سائنس نہیں بن سکتا تھا اگر مسلمان سائنٹسٹ کی فاؤنڈیشنز دی ہوئی نہیں ہوتی تو۔ مسلمانوں نے وہ ساری چیزیں انوینٹ کی، وہ سارے فاؤنڈیشنز دی۔ یہ الگ بات ہے ہم لوگ لاسٹ 300-400 ایئرس کے گیپ کے اندر ہم دین سے دور ہو گئے تو پٹ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، نہیں تو اس کے پہلے کے 1000 ایئرس کی ہسٹری کون سی ہے؟ جو یہ 300 ایئرس دکھائی دیتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں، اس کے پہلے کی پیریڈ کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ورلڈ کے رولرز رہے ہیں، سپر پاور رہے ہیں مسلمان، یہ سب سے بگیسٹ ڈومینیٹنگ فورس رہے ہیں، سائنس کے سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز رہے ہیں۔ لیکن کیسے ہوا یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کیونکہ ایمان اور تقویٰ تھا، اور اسلام نے سکھایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ افلا تعقلون، سوچوں گے نہیں؟ تو اسلام نے سوچنے سکھایا ہمیں، قرآن نے سکھایا کہ عقل نہیں استعمال کرو گے، تم غور نہیں کرو گے۔ تو جب عقل استعمال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو انوینشنز ہونے تھے، تو ڈسکوریز ہونی تھی، جو ان کی ڈارک ایجز تھی، ہمارے لیے سب سے پروگریسو ایج تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں چلی گئی ہے بھائی، یہ چیز ہم کیسے بھول گئے ہیں؟ تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ اویلیبل ریسورسز کیا ہے آپ کے پاس، فضول خرچ سے بچنا اسلام نے سکھایا ہے۔ دکھاوے کے لیے اچھی گاڑی لے رہے ہو، دکھاوے کے لیے لائف سٹائل ایک رکھ رہے ہو، اور پھر اپنی پیسوں کا جو اچھا استعمال ہو سکتا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس شخص کی مثال بتائی جو اپنا 1/3 مال جو کماتا ہے، 1/3 مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1/3 اپنی ضرورتوں کے لیے لگتا ہے، 1/3 اپنے فیلڈ میں، کھیتی میں واپس انویسٹ کر دیتا ہے۔ انویسٹمنٹ کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس کے اندر مال ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے، مال کم ہو جائے، مال ختم ہو جائے، اس سے پہلے اسے غنیمت سمجھو۔ تو وہ غنیمت سمجھے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنا بھی آتا ہے۔
تو سیونگز اور انویسٹمنٹ کرنا تاکہ وہ آدمی وہ بزنس اپنا ڈیولپ کرے, اپنے کچھ انویسٹمنٹس ڈیولپ کریں, تاکہ کبھی مشکل جو آئے گا غنیمت سمجھو, چلے جائے اس سے پہلے غنیمت سمجھو. میرے بھائیوں غنیمت سمجھو کا مطلب کیا ہے؟ اسے سنبھال کے استعمال کرو, اس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کرو. مثال کے طور پہ اگر ریگستان میں آپ جا رہے ہو اور آپ کے پاس صرف ایک بوٹل پانی ہے, تو کیا کریں گے؟ وہ پانی کو ایسے ہی یہاں پھینکیں گے نہیں, منہ دھونے کے لیے استعمال کر رہا ہوں میں, نہیں, وہ سنبھال کے استعمال کریں گے. ارے غنیمت سمجھو یہ پانی کو, بس اتنا ہی ہے. تو غنیمت سمجھنا مطلب یوز کرنا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارے طریقے سے ہمیں یوز کرنا ہے اپنے اویلیبل ریسورسز. آپ ابھی سعودی میں ہو, یوز کرو اس ایبلٹی کو. آپ ابھی آپ کے پاس کوئی اچھا جاب ہے, یوز کرو اس چیز کو, اس سے پہلے کہ چلے جائے. مایوسی میں نہیں پڑنا ہے, جو ہے وہ یوز کرو. جو گیا وہ گیا, وہ تو توکل علی اللہ. جو جانا تھا وہ جانا تھا, بولے یہ ہو گیا, اس کے غم میں زندگی آگے خراب کر رہے ہیں اپنے آپ, اپنی زندگی, دنیا کی زندگی. تو میرے بھائیوں یہاں جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا, ہم لوگ کو ٹینشن نہیں لیتے ہیں. ہم سے اونٹ کو باندھتے ہیں, بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں. ہم لوگ خود ٹینشن نہیں لیتے, اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اور آدمی جب اللہ پہ چھوڑتا ہے نا تو کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اس کے اندر. آدمی جب اللہ پہ چھوڑتا ہے نا تو وہ حالات بگڑتے بھی ہے, بنتے بھی ہے, عروج بھی آتا ہے, زوال بھی آتا ہے, مشکلیں بھی آتی ہے, آسانی بھی آتی ہے. تو اس کے اندر آدمی ٹوٹ نہیں جاتا ہے, کیونکہ اللہ پہ چھوڑا ہے نا اس نے, اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اس نے چھوڑا ہے اس ذات پر جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس نے کہا مجھ پہ چھوڑو, فہو حسبو, اللہ کافی ہوگا. تو یہ ٹینشن لے کے اپنے آپ کو بگاڑنا نہیں ہے معاملہ, لیکن ذریعے اختیار کرنا ہے. اب ہم اپنی کریٹو ایبلٹی فل یوز کر سکتے ہیں, اب ہم اپنے سارے اویلیبل ریسورسز یوز کر سکتے ہیں. تو 5 چیزوں کا جو ذکر ہے, اس سے پہلے کہ 5 دوسری آ جائے, اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف 5. آپ کے پاس تیل ہے, اس سے پہلے کہ تیل ختم ہو جائے اسے غنیمت سمجھو. آپ کے پاس کیا ہے آج امن ہے, اس سے پہلے کہ کوئی ڈسٹربنس آئے اسے غنیمت سمجھو. آج آپ کے پاس ایکسیپٹنس ہے, آج آپ کے پاس کیا ہے, موقع ہے, کوئی ڈگری حاصل کر سکتے ہو, کوئی پروموشن, کوئی آگے بڑھ سکتے ہو, غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ چیز چلے جائے. اویلیبل ریسورسز یوز کرنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ ریسورسز ہے جو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے تعلق سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس چیز میں برکت ہے, اس چیز میں برکت ہے. میرے بھائیوں برکت کا جو معاملہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کئی چیزوں میں. اور حقیقت میں نا ہم مسلمانوں کے جو بڑے ہیں سر, جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے ذمہ دار ہیں, ان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کر کے دیتے کہ یہ حلال فیلڈز اچھے ہیں, جیسے کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے, قوم کے لیے, لوگوں کے لیے اگر آئیڈینٹیفائی کر کے دیا جاتا کہ دیکھو ابھی یہ 5-10 فیلڈز ہیں, ابھی اس کا بوم آ رہا ہے, اس کا بوم ہو رہا ہے, یہ چیز میں گروتھ ہو رہی ہے, اس کے اندر جاؤ. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسے فیلڈز آئیڈینٹیفائی کیے جائے کہ جس کے اندر حرام چیزیں نہ ہو, جس میں غلط چیز میں آدمی نہ پڑے, حلال کمائی کے ذریعے ہو. تو وہ چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ چیز سے کیا ہوگا, لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, اور یہ رزق کے دروازے لوگوں کے لیے اور کھلیں گے جو اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ نمبر 5واں پوائنٹ ہے, اویلیبل ریسورسز یوز کرنا. نمبر 4 تھا ذریعے اختیار کرنا. ذریعے اختیار کرنا یہ ایک سوچ ہے کہ اونٹ کو باندھنا ہے. نمبر 5, آپ کے پاس کیا ہے اس کو یوز کرو, جو نہیں ہے اس کے چکر میں مت پڑو, اور جو ہے اس کو بہتر استعمال کرنا. جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بورک لی امتی فی بکورہا, میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے. میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے. صبح کا وقت جو ہوتا ہے برکت کا وقت ہوتا ہے. لیکن بہت سیڈ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی ہیبیچولی اپنا دن بہت لیٹ شروع کرتے ہیں, صبح میں سوتے ہیں, رات کو لیٹ تک جاگتے ہیں, اور صبح میں سوتے ہیں. لیکن صبح میں برکت رکھی گئی ہے میرے بھائیوں. اور آپ دیکھیں گے, آپ کو اگر اینالائز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی انہیں کامیابی دی, اور یہ ذریعوں میں سے ذریعے ان کے پاس کچھ دکھتے ہیں. مثال کے طور پر کئی سارے کنٹریز ہیں جس کے اندر ارلی کلچر ہوتا ہے, ارلی ورک کاز, صبح میں جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے برکت رکھی ہے صبح میں, اور ہم مسلمانوں کو یہ بات بہت سیکھنا چاہیے. یوز اویلیبل ریسورسز, کیا ہے آپ کے پاس, صبح کا وقت ہے, استعمال کریے, جلدی سٹارٹ کرنا دن. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا 5 نمبر کا پوائنٹ. چھٹا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں, سب کر رہے ہیں, 5 پوائنٹ کر رہے ہیں آپ, لیکن سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.